پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر رسمی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ میاں شہباز شریف آج امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ کل واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر، اردن کے شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ کویت کے ولی عہد صباح الخالص سے بھی ملے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کریں گے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات، حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال، شعبہ توانائی میں اصلاحات، نجکاری اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا۔ غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف سمیت 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی امریکی صدر سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیام امن کے لیے تعاون کی اپیل، کہا امید ہے کہ اسرائیل بھی جلد مذاکرات کا حصہ بنے گا، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس سے قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خیر مقدم بولے، امریکی صدر کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ واقعی امن کے علمبردار ہیں۔ اجلاس میں سعودی عرب، UAE، مصر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہوگا، مزاحمتی تنظیم تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ جنگ اب بند ہو جانی چاہیے، فلسطینی ریاست بھی قائم ہونی چاہیے، لیکن حماس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں، فرانسیسی صدر کا مشورہ، کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو فائدہ پہنچانا نہیں، اگر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، قتل عام پر خاموش نہیں رہیں گے۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب کی مہمان خصوصی، مارچ پاس کا معائنہ کیا، پاس آؤٹ ہونے والے اہلکاروں کو مبارکباد، کہا پیرا عوام کو ناجائز تجاوزات سے نجات دلانے میں کردار ادا کرے گی۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، منہ زور ریلوں سے قاضی احمد کے حفاظتی بندوں پر دباؤ، کنڈیاروں کے قریب کئی دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع، بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، متاثرین کی پرائیویٹ کشتیوں پر نقل مکانی، دادو کے قریب گاؤں گوٹ ملک میں بھی پانی، فصلیں ڈوب گئیں، جام شوروں میں کچے کے 40 دیہات لپیٹ میں آ گئے۔ کبیروالا سے سیلاب تو گزر گیا لیکن سب کچھ تباہ کر گیا، سیلاب متاثرہ شخص کو گھر کا حال دیکھ کر دل کا دورہ پڑ گیا، اہل خانہ کی حکومت سے مدد کی اپیل، پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، متاثرہ کسانوں کو 20,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ ملے گا، گھر مکمل تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ دیے جائیں گے، گائے یا بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,58,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ اور ایشیا کپ کے فائنل کی جانب پیش قدمی، گرین شرٹس کا وکٹری مارچ، سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا کیا، محمد نواز 38 اور حسین طلعت 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی۔ غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی امریکی صدر سے ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیام امن کے لیے تعاون کی اپیل، کہا امید ہے اسرائیل بھی جلد مذاکرات کا حصہ بنے گا، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس سے قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، بولے امریکی صدر کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ واقعی امن کے علمبردار ہیں، پاک بھارت جنگ رکوانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔
امیر قطر کا فوری سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر زور، ثالثی پر آمادگی کا بھی اظہار۔ اجلاس میں سعودی عرب، UAE، مصر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہوگا، مزاحمتی تنظیم تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ جنگ اب بند ہو جانی چاہیے، فلسطینی ریاست بھی قائم ہونی چاہیے، لیکن حماس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اقوام متحدہ نے امن کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، جنگ بندی کے موقع پر عالمی ادارہ کہاں تھا؟ اصلاحات کی جائیں گی۔ ابراہیمی معاہدے پر بات چیت جاری، ایران خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار، کبھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ بھارت روسی تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے، یورپی ممالک کی جانب سے خریداری بھی شرمناک۔ چین بھی یوکرین جنگ کا بڑا سہولت کار ہے، امریکی صدر کی پھر روس پر بھاری ٹیرف کی وارننگ۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ سب سمجھتے ہیں کامیابیوں پر امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر کے میئر لندن صادق خان پر بھی کڑی تنقید، بولے برطانوی دارالحکومت بہت بدل گیا، اب وہاں شرعی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، شہر کے میئر کو تبدیل ہونا چاہیے۔ غیر قانونی امیگریشن یورپ کے لیے شدید خطرہ، اقوام متحدہ غیر قانونی تارکین وطن کو سہولتیں فراہم کر رہا ہے، یہ سلسلہ روکنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر سے انتونیو گوتریس اور یوکرینی صدر کی بھی ملاقاتیں۔ صدر ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ کو رکوائیں، فرانسیسی صدر کا مشورہ، کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو فائدہ پہنچانا نہیں، اگر اسرائیل نے پابندیاں لگائیں تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، قتل عام پر خاموش نہیں رہیں گے۔ فرانسیسی صدر کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت، کہا حماس کے خاتمے کے لیے تدبیریں ناکام ہو گئیں، اعلیٰ کمانڈرز کی ہلاکت کے باوجود اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یرغمالیوں کی قسطوں میں نہیں، مکمل واپسی ہونی چاہیے۔ ترک صدر کی عالمی برادری کا ضمیر جگانے کی کوشش، جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصاویر دکھا دی، کہا معصوم فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث اسرائیل کو دوسروں کی خود مختاری کی پرواہ نہیں، فلسطینی ریاست کا تصور دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن کے حصول کا وقت آ گیا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا بھی مطالبہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انعام نہیں، فلسطینیوں کا حق ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ امریکی سیکریٹ سروس نے جنرل اسمبلی کے گرد موبائل فون جیم کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں جاری، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، فلسطینی عوام المیہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فوری جنگ بندی پر زور، امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ، سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس، مسئلہ فلسطین پر غور، معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا امن اور معنی خیز مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہیں، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ کے لیے جانے والی گلوبل سموز فلوٹیلا کے قریب دھماکہ، کشتیوں کے اطراف اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں، VHF سسٹم بھی جیم کر دیا گیا، دھماکے نفسیاتی حربے، ڈرنے والے نہیں، غزہ کے مظلوموں کے لیے امداد پہنچا کر رہیں گے شرکا کا عزم۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نہ ہی اسے بنانے کے خواہش مند، ہمیں جوہری ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل، کہا یورینیم کو 60% تک افزودہ کر چکے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا ارادہ صرف سائنسی ترقی اور ملکی ضروریات کو پورا کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہمارے مفاد میں نہیں، یہ ایک بند گلی ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے، وزیر اعظم کا سعودی عرب کے قومی دن پر پیغام، حالیہ دورہ اب یادگار قرار دے دیا، کہا پاک بھارت کشیدگی میں سعودی قیادت کا اظہار یکجہتی ہمیشہ یاد رہے گا۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں پروقار تقریب،
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ریاض میں شاندار فوجی پریڈ، وزارت داخلہ کے تمام شعبوں نے حصہ لیا، خصوصی دستوں اور پولیس کی عملی مشقیں۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، منہ زور ریلوں سے قاضی احمد کے حفاظتی بندوں، دباؤ کڈیاروں کے قریب کئی دیہات زیرآب، زمینی رابطہ منقطع، بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، متاثرین کی پرائیویٹ کشتیوں پر نقل مکانی، دادو کے قریب گاؤں گوٹ ملک بھی پانی کی نظر، فصلیں ڈوب گئیں، جام شوروں میں کچے کے 40 دیہات لپیٹ میں آئے۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، متاثرہ کسانوں کو 20,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ ملے گا، گھر مکمل تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ دیے جائیں گے، گائے یا بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں متاثرین کو امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، جو لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں کیسے ریلیف دیں گے؟ جب ماضی میں سندھ میں سیلاب آیا تو تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ شرجیل میمن کو صرف بھاشن دینے کا شوق ہے، کراچی اور سندھ کا حال سب کے سامنے ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی سیلاب زدگان کو بہترین مدد فراہم کر سکتا ہے۔ مخالفین سن لیں، یہ ہرگز بند یا تبدیل نہیں ہوگا۔ چیئر پرسن روبینہ خالد نے واضح کر دیا، کہا پروگرام پر سیاست کرنا افسوسناک ہے، فراڈ کہہ کر 1 کروڑ گھرانوں کی دل آزاری کی گئی، سیاسی رہنما معافی مانگے۔ رواں برس ملک میں گندم کی پیداوار مزید کم رہنے کا خدشہ، شرح 6% گری تو $1.5 ارب کی گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ وزیر غذائی تحفظ نے قائمہ کمیٹی کو آگاہ کر دیا۔ رانا تنویر حسین کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نئی گندم پالیسی لانے کا اعلان، حکومت کا امدادی قیمت کی بحالی کے لیے IMF سے رابطے کا بھی فیصلہ۔ کراچی میں 5 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات آج ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع، آزاد امیدوار بھی میدان میں اتریں گے۔ 1,14,439 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضلع شرقی، غربی اور کھماڑی میں عام تعطیل ہوگی۔ الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ مستونگ میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، اب 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد مسافر زخمی، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، زخمی کوئٹہ منتقل۔ اور ایشیا کپ کے فائنل کی جانب پیش قدمی، گرین شرٹس کا وکٹری مارچ، سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا کیا۔ محمد نواز 38 اور حسین طلعت 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی۔